کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 7 بہن بھائی، ایک کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت کرے. اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے مجھے ہر دفعہ سوچنا پڑتا ہے، ابھی تک پونے 16 ہیں الحمدللہ. اچھا 2 میرے ربیب بھی ہیں، ربیب یعنی جو جن میں نے کسٹڈی میں ہے، یعنی جو مجھے ملے تھے جہیز میں، ٹھیک ہے، وہ ملا کے پونے 18. اچھا ماشاءاللہ. اور بیگمات تو 3 ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں. اکٹھی رکھی ہوئی ہیں الگ الگ؟ نہیں الگ ہے. کبھی اتفاق ہوا اکٹھے رکھنے کا؟ نہیں، اکٹھا پہلے ہوا ہے 2-3 دفعہ ہوا ہے. اچھا، وہ اچھا اتفاق نہیں ہوا. ہے تو بڑا مشکل کام ویسے. جی تو آپ کیسے کر لیتے ہیں یہ کام، یہ کیسے کیا ہوا ابھی تک آپ؟ تو یہ جی میں نے آپ کو صحیح بات بتاؤں، بہت ٹینشن میں ٹائم گزارا ہے. اچھا. میں جو لوگوں سے کہتا ہوں 2-2 3-3 شادیاں کرو، جی یہ اس لیے کہتا ہوں یہ خواتین کی ضرورت ہے. رشتوں کی کمی خواتین کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے. تو اس میں ٹینشن ٹھیک ٹھاک ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ کام آپ جہاد کی نیت سے کریں، مزوں کی نیت سے نہ کریں. ٹھیک ہے. تو میں نے 8-10 سال بہت ٹف ٹائم گزارا. میں تو اس کو ٹف نہیں کہتا، مجھے تو ڈر لگتا ہے، کیونکہ جب ہم لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا مصیبت ہے. لیکن اگر ہم کمپیئر کریں ایک نارمل لوگوں سے جو بڑے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، تو میں نے بہت، کیونکہ مینج کرنے میں اس لحاظ سے مشکلات ہوتی ہیں کہ آپ تھوڑا وہاں زیادہ بیٹھ گئے تو دیکھیں جب ایک ہوتی ہے نا، آپ گھر سے باہر ہیں، اس کو پتہ ہے یہ گھر سے باہر دوستوں میں بیٹھا ہوگا، لیکن 2-3 ہے تو وہ وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کو خیال ہوگا شاید وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو آدمی سارا دن وہ ایکسپلینیشن ہی پیش کرتا رہتا ہے، یعنی ایکسپلین ہی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. میں وہاں نہیں بیٹھا تھا، میں وہاں بیٹھا تھا اور میں نے وہاں چائے نہیں پیا. میں نے اب جا کے الحمدللہ حالات کافی سیٹ ہوئے. تو انشاءاللہ پھر آپ کی جنت تو آسان ہے، اللہ کرے. جس نے زندگی میں اتنے ٹینشن دیکھی ہو تو. اور ٹینشن میں ایک بڑی ٹینشن یہ بھی ہوتی ہے نا کہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پرانا سسرال آپ کو چھوڑتا تو نہیں اتنے آرام سے. ان کی طرف سے جو، یعنی جب آپ کی وائف کو پتا ہو کہ آپ نے دوسری کرنی ہے تو ٹینشن وہیں سے شروع ہے. بالکل. یعنی کرنا تو بات کی بات ہے نا، اس کو جب پتا ہے کہ آپ نے کرنی ہے، ذکر بھی کر دیا، تو وہیں سے ٹینشن شروع ہو گئی. تو پھر آپ کے جب کہیں رشتے کی بات چلتی ہے، پھر وہ الگ ٹینشن ہے. شادی ہوتی ہے، وہ الگ ٹینشن ہے. پھر اس کے بعد کئی دنوں تک دونوں کو جوڑ کے رکھنا اور ان میں نفرت نہ پیدا ہونے پائے، وہ ایک الگ ٹینشن. پھر کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اس کا تجربہ تو ہے نہیں کہ بہت لوگوں نے تجربہ کیا ہو، آپ ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھا، بہت کم لوگ ہیں. تو میں ایکسپیرینس میرا، یعنی ہمارے خاندان میں بھی اس کا رواج نہیں ہے، تو مجھے لگا تھا میں تجربے کی بھینٹ ہی چڑھ جاؤں گا اس میں، یعنی کیسے مینج کرنا ہے اور کیسے. تو اب میں نے بہت کچھ سیکھ لیا تجربوں سے. اب میں لوگوں سے کہتا ہوں یار 2 کے بعد نا میرے سے آگے مشورہ لے لیا کرو. کچھ غلطیاں بہت بڑی بڑی انسان کر لیتا ہے، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ کے بھائیوں میں کسی اور نے کی شادی پھر؟ نہیں میرے بھائی تو کہتے ہیں بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا آپ اس حوالے سے کافی بات چیت کرتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اجازت اور چیز ہے، حکم اور چیز ہے. جی. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ حکم ہے بلکہ یہ شادیاں کرنے کا. تو اس حوالے سے دیکھیں ایک بات، یہ بہت اچھا سوال کیا، اس کو میں بار بار ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں تجارت اسلام میں فرض ہے یا سنت ہے؟ سنت ہے. حکم تو نہیں ہے نا، آپ کی مرضی. لیکن سارے تاجر اگر اسٹرائک دے کے بیٹھ جائیں، ہڑتال کر لیں، تو کیا واجب نہیں ہو جائے گی؟ بالکل، کیونکہ پھر قحط کا پھر وہ پڑھنا شروع ہو جائے گا. بالکل. 2-3 شادیاں سنت ہیں، فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس سوسائٹی کے لیے شریعت نے حکم دیا سنت ہونے کا جہاں لوگ آلریڈی 4 سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے، جہاں ان کو پابند کرنا پڑا کہ آپ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ 10-10 بیویاں بھی رواج تھا رکھنے کا. اس سوسائٹی کو شریعت نے کہا کہ بھائی 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس سوسائٹی میں جو زیادہ بیویاں رکھنے کی حکمتیں تھیں وہ حاصل ہو رہی تھیں، لہذا اسلام کو مستحب کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، صرف حلال کر دینا کافی تھا. لیکن پھر بھی ترغیب دی نبی نے کہ نکاح عبادت ہے، مسجد میں کرو، اور اس کی ترغیب دی کہ تاکہ مسلمان لوگ زیادہ کریں یہ کام، دوسری قوموں سے زیادہ حریص ہوں، اس کے اچھے نتائج نکلیں، سوسائٹی میں برائی ختم ہو اور جو ضرورت مند خواتین ہیں ان کی کفالت ہو. اب جب سوسائٹی اسٹرائک کر کے بیٹھ گئی ہے سب نے، تو اب میں کہتا ہوں یہ سنت نہیں ہے بھائی، اب یہ ضروری ہے. اس کی مثال ہے جیسے ایک شادی بھی لازم تو نہیں ہے نا، لیکن کسی قوم میں ایک کا رواج ہی ختم ہو جائے تو فرض ہو جائے گی پھر. بالکل. تو آپ اس کو اس حیثیت سے نہ دیکھیں کہ یہ ایک سنت عمل ہے، اس حیثیت سے دیکھیں جب ساری قوم چھوڑ دے پھر کیا سنت ہے یا نہیں ہے. تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سنت اس وقت ہے جب ہر لڑکی کی بروقت نکاح آسانی سے پاسبل ہو، رشتہ تلاش کرنا ممکن ہو. جب یہ کام مشکل ہو گیا، بیوہ طلاق یافتہ عورتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ان کی شادیاں ایک ٹینشن بن چکی ہے، پھر مستحب نہیں ہے. پھر جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان پر لازم ہے کہ، اور اس میں عرب علماء کا فتویٰ بھی ہے، میں نے اپنی کتاب میں نقل بھی کیا ہے کہ وہ علاقے صالح المنجد ہیں، سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں،
ان کا ایک ماضی میں فتویٰ بڑا مشہور ہوا تھا, میں نے اپنی کتاب میں اس کا ریفرنس دیا ہے کہ کسی علاقے میں انہوں نے شیشان کے بارے میں فتویٰ دیا تھا, یہ چیچنیا کے بارے میں, ٹھیک ہے, اور تھا کہ کسی علاقے میں اگر ایسا ہو کہ خواتین کے نکاح میں مشکلات ہیں, لوگ تعدد زوجات کے قائل نہیں ہیں, تو صاحب استطاعت اگر نہیں کرے گا تو فنرا انہ آثم وعلیہ مسئولیت هذه النساء عند اللہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ آپ نے عورتوں کو ٹھکانہ کیوں نہیں دیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہوگا. یہ ان کا فتویٰ. چوتھی شادی کا ارادہ ہے؟ میری ہو چکی ہے چوتھی. اچھا, جی 4 ہو گئی ہیں ماشاء اللہ. اچھا, عام طور پہ تو 3 مشہور تھی, چوتھی کب ہوئی ہے؟ ریسنٹلی ہوئی ہے. ریسنٹلی ہوئی ہے, ماشاء اللہ. کدھر, کراچی میں ہی ہے؟ ہاں, کراچی میں. اچھا, تو اب آپ کے یعنی 4 گھر ہو گئے اب آپ کے, اب ٹائم لینا اور مشکل ہو جائے گا. اچھا, شادی کے لیے آفرز بھی تو آتے رہی ہوں گے, ڈائریکٹلی بھی کبھی آفرز؟ پہلے تو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا جب میں مشہور نہیں تھا. اچھا, میں تو لوگوں سے کہتا ہوں, میں نے دوسری شادی کے لیے بھی لنگڑی لڑکیوں کے لیے پیغام نکاح بھیجے, جو بیچاری, لنگڑی کا لفظ تھوڑا سا نامناسب ہے, پاؤں سے معذور لڑکیوں کے لیے. آپ کا مقصد تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اور اسی طرح تیسری شادی کے لیے بھی میں نے ایک ایسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا جن کو لقوہ ہوا تھا. میں نے ایسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا جو سن نہیں سکتی, بول نہیں سکتی تھیں, یعنی معذور اور اپنی سے کئی عمر زیادہ عمر کی خواتین, لیکن لوگ لفٹ نہیں کراتے تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے تیسری شادی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا, ایک شادی دفتر میں رابطہ کیا. میں نے کہا بھائی دیکھیں, میری یہ سورس آف انکم ہے اور مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے, میں ایک چیز کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں سوسائٹی میں, کہ تو آپ, میں تیسری شادی کرنا چاہوں. وہ ایک دم غضبناک ہو گئی, وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ نے کیا دماغ خراب ہے آپ کا. میں نے کہا آپ کے یہاں ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں نا جو ضرورت مند ہو, میں ان سے نکاح کر کے ان کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیار ہوں. نہیں بھائی, انہوں نے ایسا غصے سے مجھے سنائی ہے. تو یہ میرے ساتھ لوگوں کا رویہ تھا. ٹھیک ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ جی میں شادی دفتر گیا, مجھے پتا چلا جی وہ لانڈھی میں کورنگی میں ایک بیچاری طلاق یافتہ خاتون ہے اور ان کے والد اتنے سے پریشان ہیں. میں جناب بائک اٹھائی, ہم نے GTO 125 رکھی, اسٹائل ہمارے شروع سے اسی ٹائپ کے ہیں, ٹھیک ہے نا, شوق اسی طرح کے رہے. پہنچ گئے جی وہاں پہ, اور وہاں گئے ہیں تو لفٹ ہی نہیں کرائی, غصہ کیا ان لوگوں نے. تو لوگ مجھے کہتے ہیں نا آج ہمیں تو کوئی رشتہ نہیں دیتا, تو میں کہتا ہوں یار آپ لوگوں نے اس طرح اسٹرگل کی نہیں ہے جیسے ہم نے کی ہے. گلگت بھی گئے ہیں ہم, چترال بھی گئے ہیں, KPK بھی گئے ہیں, پنجاب بھی گئے ہیں, کراچی کا بھی کوئی علاقہ نہیں چھوڑا ہوگا میرا خیال ہے. تو لوگ اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے تھے, مانتے ہی نہیں تھے, کہتے تھے کیوں بھائی. میں کہ یار آؤ میرے گھر دیکھو, میں کوئی 2 نمبر آدمی نہیں ہوں. میں وہ کہہ رہے ہیں آپ 2 نمبر ہو, جو دوسری کر رہا ہے تیسری کر رہا ہے وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا, وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. تو لیکن بہرحال پھر ہو بھی گئی الحمدللہ. اس کے بعد تو پھر ایسا ہوا ہے کہ جی جب میں مشہور ہوا ہوں تو پھر تو رشتے پیچھے پیچھے ہم آگے آگے. پھر ہم کہہ رہے یار اچھا, پھر جن لوگوں نے انکار کیا تھا نا وہ بھی آ گئے 10 سال کے بعد رابطہ کر رہے ہیں کہ جی, تو وہ پھر اس کے بعد جا کے رابطہ کر رہے ہیں. تو میں کہتا آپ اس وقت کر لیتے, آج شاید سکون میں ہوتے, خوشی میں ہوتے. تو ڈائریکٹ آفرز بھی آئی کبھی؟ ڈائریکٹ آفر آئی جی, بہت دفعہ آئی. ابھی جو آپ نے شادی کی ہے یہ اگر آپ بتانا چاہے تو طلاق یافتہ ویسے یا نہیں؟ یہ میری پہلی 2 وائف طلاق یافتہ ہیں, جی, لاسٹ 2 وائف کماری ہیں. اچھا,